الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام دراصل میں ان تمام مسلم خواتین کے لیے ہے جو گزشتہ 2 دن سے نیشنل نیوز چینل پر، چاہے وہ این ڈی ٹی وی ہو یا ٹائمز آف انڈیا ہو، جو نیوز ایک گردش چل رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 92% آف مسلم ویمن ان انڈیا وانٹ اورل ٹرپل طلاق ٹو گو، یعنی ایک ایسی بات پھیلا دی گئی ہے میڈیا کے اندر کہ ہندوستان کے اندر 90% خواتین یہ چاہتی ہیں 3 مرتبہ اورل طلاق جو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ طلاق طلاق طلاق، اس کو پابندی لگا دی جائے یا اس کے اندر کچھ ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں جو گزشتہ 2 دن سے میڈیا میں گردش چل رہا ہے، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، خواتین کے لیے بھی اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے بھی جو اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے، نیوز آئی ہمارے پاس، ٹائمز آف انڈیا کا کٹ آؤٹ ہمارے پاس موجود، اس میں لکھا گیا ہے 92% مسلم ویمن ان انڈیا وانٹ اورل ٹرپل طلاق ٹو گو۔ ایک سٹڈی کی گئی کہ این جی او کی جانب سے، بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کی طرف سے، BMMA کی جانب سے، اور 2 یا 3 دن پہلے اس کو جو سو ریلیز کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 4710 مسلم خواتین کا سروے کیا گیا، ان سے جو سو پوچھ تاچھ کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 4710 عورتوں میں سے 92% عورتوں نے یہ کہا یہ ٹرپل طلاق کا جو سسٹم ہے، اس ٹرپل طلاق کے سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے یا کچھ ریفارمیشن لانا چاہیے، یعنی اسلامی تعلیمات میں کچھ ریفارمیشن کی ضرورت ہے، ان کا ایک کہنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں، خاص طور پہ میڈیا کے لوگ اور BMMA کے لوگ بھی، اور وہ خواتین بھی جو اس کلپ کو یوٹیوب پر یا جو سو فیس بک پر کہیں بھی دیکھ رہے ہیں یا اپنے واٹس ایپ فون پر دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے بات یہ جان لیں، یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے 3 طلاق کو بین کیا جائے، سب سے پہلی بات اب یہ جان لیجئے، اسلام میں 3 طلاق کا کانسیپٹ جو پچھلے 2 دن سے پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر یہ 3 طلاق کا کانسیپٹ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ 2 دن سے پیش کیا جا رہا ہے، وربل ٹرپل طلاق، یعنی طلاق طلاق طلاق، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ کر جو رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میری BMMA کے جو سو ادھیکاریوں سے اس بات کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ سروے کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہیے تھی کہ آپ اسلام کے اس میٹر پر، جو ٹرپل طلاق کا میٹر ہے، اس پر اچھی طرح ریسرچ کر لیتے یا اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اسٹڈی کر لیتے یا کسی اسکالر کو آپ کی ایڈوائزری ٹیم میں رکھ کر آپ پوچھتے کہ ٹرپل طلاق کا ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے۔ جس ٹرپل طلاق کانسیپٹ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کے اندر ٹرپل طلاق کا کانسیپٹ دراصل میں اس طرح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ قرآن کانسٹیٹیوشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارو، لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت کو BMMA کے لوگ اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے، کوئی میڈیا پرسنالٹی اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈنس کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ ٹرپل طلاق، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 میں کہا گیا، عورتوں کو جب طلاق دیا جائے وہ اپنی عدت کو گن کر رکھیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کو اسکالرز نے ڈسکرائب اس طرح کیا، ٹرپل طلاق سے مراد ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ 3 بار کہیں، 300 بار کہیں یا 3000 بار کہیں، لیکن وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ سب سے پہلی بات اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کر لیں، جو انشاءاللہ آنے والے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے عورتوں کے لیے اتنی سہولتیں، اتنی فیسیلٹیز اور اتنی آسانیاں رکھی گئی ہے کہ ان کو کسی بھی طرح طلاق کے سے اپنے شوہر سے بے وجہ کی جو طلاق مل جاتی ہے یا غصے کے طور پر جو طلاق مل جاتی ہے، ساری مسلم خواتین کو اسلام نے سیکیور کر دیا، کئی چیزوں کے ذریعے، کئی اینگل سے سیکیور کر دیا گیا کہ اس چیز میں طلاق نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اگر کوئی بھی عورت جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے، اگر وہ مینسٹرل پیریڈ میں ہے یعنی حیض کی حالت میں ہے، تو کوئی بھی آدمی اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اگر دے بھی دے تب بھی وہ طلاق انویلڈ ہوگی، کاؤنٹ میں نہیں لی جائے گی۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دے 3 بار زبان سے کہہ کر یا 300 مرتبہ کہہ کر یا 3000 مرتبہ کہہ کر، وہ اصل میں اس کی زندگی کی فرسٹ طلاق کاؤنٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک بار آدمی جب اپنی عورت کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے لیے
रुजू करने के लिए यानी दोबारा मिल लेने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। दरअसल में स्कॉलर्स ने कहा 3 महीने एग्जैक्टली हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जिस औरत को तलाक दिया गया है उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड उसे गुजारना होगा। अगर वो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड गुजार ले तब वो तलाक काउंट में आ जाएगी। यानी जितनी खवातीन को तलाक दी जा रही है गुस्से के मौके पर या किसी और गलत वजह से, उनके लिए इस्लाम ने सिक्योर कर दिया कि 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया। अगर आदमी चाहे, औरत चाहे तो तलाक मिलने के बाद 3 महीने के अंदर वो लोग रुजू कर सकते हैं, दोबारा जो है रीऑर्गेनाइज होकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात, इफ इन केस अगर 3 महीने गुजर चुके, 3 महीने गुजरने के बाद यानी तलाक देने के बाद 3 महीने गुजर चुके, उसके बाद मियां बीवी चाहते हैं कि दोबारा मिल लें, तब उनको मिलने की इस्लाम फिर भी गुंजाइश देता है, लेकिन एक नया महर तय करना पड़ेगा, उसके बाद नया खुतबा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद शादी के बंधन में लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को ट्रिपल तलाक के समझने की जरूरत है। एक आदमी जब एक बार कह दे, 300 बार कह दे या 3000 बार कह दे, असल में उसने अपनी जिंदगी की एक लाइफलाइन को इस्तेमाल कर लिया जो तलाक के बारे में उसे दी गई थी। अब एक आदमी इस तरह तलाक दे दे, 3 महीने के अंदर अगर रीऑर्गेनाइज हो जाए तो जिंदगी जारी रहेगी, लेकिन फिर कभी जिंदगी में अगर आदमी ने अपनी बीवी को और एक मर्तबा तलाक दे दी तो फिर से उसे रीऑर्गेनाइज होने के लिए 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। यानी उसकी बीवी के 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो टाइम होगा वो टाइम दिया जाएगा। अगर इस टाइम के अंदर वो लोग जुड़ जाएं, वो फिर से रीऑर्गेनाइज होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये 3 महीने गुजरने के बाद अगर रीऑर्गेनाइज होना चाहे तो फिर से नया महर देना पड़ेगा और नए निकाह के बंधन में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इस आदमी ने अपनी जिंदगी के 2 लाइफलाइन जो है सो खराब कर लिए। यानी ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल में से 2 तलाक के जो लाइफलाइन थे उसने वो खराब कर लिए। अब उसके लिए सिर्फ एक लाइफलाइन बाकी है। अगर फिर कभी जिंदगी के अंदर वो अपनी बीवी को कभी गुस्से में या किसी वजह से अगर तलाक दे दे, तब उसके लिए अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वो अपनी बीवी के साथ ऑर्गेनाइज हो, इल्ला ये कि अब बीवी को आजादी दे दी गई कि वो किसी और मर्द से शादी कर ले उसकी मर्जी के मुताबिक। अब अगर वो आदमी किसी वजह से उसे तलाक दे दे तो, इंटेंशनली नहीं, किसी वजह से अगर दे दे तो वो अलग बात है कि वो औरत फिर से अपने पहले शौहर से शादी कर सकती है, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन आप यहां पर इस बात को समझ लीजिए, ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, एक औरत को 6 महीने का टाइम दिया जाता है। एक तलाक दिया आदमी, 3 महीने रीऑर्गेनाइज होने के लिए, थिंक करने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम दिया गया। उसके बाद जिंदगी का दूसरा तलाक दिया आदमी और एक 3 महीने का टाइम आपको दिया गया। यानी ये ट्रिपल तलाक का सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन कोई आदमी अगर ये कहते तलाक तलाक तलाक, तो ये तलाक हरगिज नहीं होती, लेकिन वो तलाक एक काउंट कर ली जाती है। पॉइंट नंबर 3, इस्लाम ने एक ऑप्शन ये रखा खवातीन के लिए, अगर शौहर का मुसलसल जुल्म हो रहा है तो खवातीन को इस बात की गुंजाइश दी गई है, फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने शौहर से तलाक मांग सकती है, जिसको इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में खुला कहते हैं। खुला असल में यह है कि बीवी अपने शौहर के पास पिटीशन साबित करती है, पिटीशन दायर करती है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। यानी अब अगर औरत जुल्म नहीं सहना चाहती अपने आदमी का, या जो सो ससुराली जुल्म नहीं सहना चाहती, इस्लामिकली उसे बहुत ही जो सो सताया जा रहा है, तब वो पिटीशन डाल सकती है अपने शौहर के पास कि आप मुझे खुद तलाक दे दीजिए। इसे खुला कहा जाता है। अगर शौहर इसका पिटीशन एक्सेप्ट कर ले और इसको कह दे कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें तलाक दे दी, अब औरतों के लिए इतनी आसानी खुला में रखी गई है, अब इसका टाइम पीरियड सिर्फ 1 महीना रखा गया है, ओनली 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आदमी और औरत को रुजू करना पड़ेगा, इसलिए कि अब औरत ने अपनी तरफ से पिटीशन दायर किया कि मुझे तलाक चाहिए, मैं अब तुम्हारा जुल्म ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सिलसिले में ओनली 1 मंथ, सिर्फ 1 महीने की इद्दत रखी गई है रीऑर्गेनाइज होने के लिए। यानी औरतों के लिए भी एक सहूलत रखी गई है। यानी अगर वो ज्यादा देर तक अपने शौहर के जुल्म सितम को बर्दाश्त ना करें, वो पिटीशन भी डाल सकते हैं। अगर शौहर तलाक दे दें तो ओनली 1 मंथ उनके लिए है कि वो रीऑर्गेनाइज हो जाए। अगर रीऑर्गेनाइज होना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो फिर वो नया महर तय करके जो सो निकाह कर ले। पॉइंट नंबर 4, मीडिया में बात बताई गई है खासतौर पे ये, जिसके अंदर ये प्ले कार्ड लेकर एक खवातीन, एक लेडी को खड़ा है, जिसमें कहा गया स्टॉप डिवोर्स बाय स्काइप, फेसबुक एक्सेट्रा। आपके कहने की जरूरत नहीं है, किसी डेमोन्स्ट्रेशन को कर फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए तलाक जो आजकल दी जाती है, इस्लाम ने इस पर 1436 साल पहले पाबंदी लगा दी।
اسلام نے ہر مرد کو آگاہ کر دیا کہ طلاق دینا تمہارے لیے ایک کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا کہ 3 کام ایسے ہیں جو مذاق میں بھی کر دیں تو ہو جائیں گے. پہلا نکاح، اگر ولی بیٹھ کر گواہ بیٹھ کر نکاح مذاق میں بھی کہتے تو ہو جائے گا. دوسرا طلاق مذاق میں بھی ہو جائے گا. اور تیسرا غلام کو آزاد کرنا. ڈفرنٹ ٹاپک. یہاں پر اسلام نے ہر مرد کو تاکید کر دی خاص طور پہ کہ تم مذاق میں بھی طلاق کے قریب مت جاؤ. مذاق میں بھی اگر تم کہہ دو کہ تو طلاق ہو جائے. اتنا باندھ دیا گیا ہے، اتنا سیکیور کر دیا گیا ہے میاں اور بیوی کو اسلام کے اندر کہ تم غلطی سے بھی یا مذاق سے بھی اسی باتوں کو اپنی زبان پر مت لاؤ. رشتوں کو جوڑ کر رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اختلاف پیدا مت کرو. پوائنٹ نمبر 6 جو آپ کے سامنے بیان کرنا وہی ہے، خاص طور پہ میڈیا چینلز کو چاہیے جو گزشتہ 2 دن سے، جیسا کل میں نے یعنی 21 اگست کو 6 بجے یا غالباً 5 بجے این ڈی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام دیکھا جس کے اندر بی ایم ایم اے کے جو سدسیہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا بات بیان کر رہے تھے. میڈیا سے خاص اس بات کی گزارش ہے، دیکھیے کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنے کوئی رپورٹر کو وہاں پر بھجوا کر ایک چیز لے لیں اور بات کا پروپیگنڈا کر دیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ریلیجن سے کنسرن رکھنے والی، لہذا آپ جب بھی ایسے سرویز کا جو ڈسکرپشن آپ کے چینل پر دیں یا سرویز کی باتوں کو آپ کے چینل پر جو ریلے کریں جو ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے پاس کسی ایسے رپورٹر کو لگائیے جو اسلامیکلی اس پر ریسرچ کرے. اگر اسلامیکلی ریسرچ کرنے کے بعد وہ سروے اگر صحیح آتا ہے تب آپ ایسی باتوں کو ریلے کریں. دوسری بات میری جو بی ایم ایم اے کے سدسیوں سے اس بات کی گزارش ہے، 4710 خواتین کے پاس گئے آپ سروے کرنے کے لیے. آپ ایسے خواتین کے پاس گئے جس کو اسلام کے اندر ٹرپل طلاق کا جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کا علم ہی نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ بی ایم ایم اے کے سدسیوں سے کہ آپ دوبارہ وہ 4710 خواتین کے پاس جائیں اور جا کر اسلام کے اندر ٹرپل کا صحیح کانسیپٹ ہے اس کو بتائیں تاکہ وہ کانسیپٹ وہ لوگ جا کے اسکالرز کو بتا دے سکیں جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے یا جو سوشل آرگنائزیشن جب ان کو بلاتے ہیں میٹنگ کروانے کے لیے ان کے سامنے ٹرپل طلاق کا صحیح کانسیپٹ رکھنا انتہائی ضروری ہے جو رشتوں کو 1 منٹ یا 2 منٹ یا 1 گھنٹے میں توڑنے سے بچا سکتا ہے. ٹائم پیریڈ دے سکتا ہے 6 مہینے کا، پہلی طلاق کے بعد 3 مہینے یا پھر کبھی دوسری ہو گئی تو 3 مہینے، جب تیسری اگر ہو گئی تو جب لائف لائن باقی نہیں رہتی. لہذا بی ایم ایم اے کے لوگوں سے خاص گزارش ہے جب بھی آپ اس طرح کا سروے کریں اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں پہلے اسلامک اسکالر کو رکھیں جو آپ کے سامنے اسلام کی صحیح کانسیپٹ کو پیش کریں، چاہے وہ ٹرپل طلاق سے ریلیٹ ہو یا اور بات سے ریلیٹ ہو. کوئی بھی بی ایم ایم اے کی ٹیم میں نہیں سمجھتا کہ جو سروے کیا گیا کوئی ایک رینونڈ اسکالر موجود تھے جنہوں نے آپ کا گائیڈنس کیا. پتا نہیں اگر تھے تو کون سے اسکالر تھے. لہذا اسلام کے اندر ٹرپل طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر لیں اور کلیئر کر کے اپنے سرویز کریں. میڈیا سے بھی گزارش ہے آپ جو کانسیپٹ کلیئرلی اسٹڈی کرنے کے بعد اس طرح کے سروے کی رپورٹس کو اپنے چینلز اور نیوز پیپرز میں ریلے کریں. اور خاص طور پہ خواتین سے گزارش ہے آپ اس پروپیگنڈے میں جو کانسیپٹ میں کہا جا رہا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ تو اسلامکلی ہوتا ہی نہیں، پلس اس پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کو جو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بہکاوے مت آئیے. صحیح کانسیپٹ کو اسٹڈی کیجئے، بی ایم ایم اے کے لوگوں کو بھی بتائیے، میڈیا کو بھی بتائیے جب آپ کے سامنے آئے یا اس طرح کی کوئی بھی سروے کمپنی آپ کے سامنے آ جاتی ہے ان کے سامنے صحیح کانسیپٹ کو رکھیں. لیکن صحیح کانسیپٹ کو رکھنے کے لیے آپ کو اسلام اسٹڈی کرنا ہوگا. اسلام اسٹڈی کیجئے اور صحیح کانسیپٹ پہ عمل بھی کیجئے، صحیح کانسیپٹ کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.